جعلی ڈگریوں کی طرح شعیب شیخ کے ایگزیکٹ سے متعلق دعوے بھی جعلی ثابت ہوئے۔ آئی ٹی ماہرین، ایگزیکٹ کے سابق ملازمین اور پھر FIA کے اہلکاروں نے ایگزیکٹ اور شعیب شیخ کا ایک ایک پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ پہلا جھوٹ، شعیب شیخ نے کہا تھا کہ ان کا ڈگریوں کا کوئی کاروبار نہیں، کہ ایگزیکٹ کوئی ڈگری ایشو نہیں کرتا، ایگزیکٹ کوئی ڈپلوما ایشو نہیں کرتا، خواہ وہ جعلی ہو کہ اصلی ہو۔ میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہاں پہ منع کر رہا ہوں کہ ایگزیکٹ کوئی ڈگری ایشو نہیں کرتا، ایگزیکٹ کوئی ڈپلوما ایشو نہیں کرتا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کچھ ڈاکیومنٹس مل گئے وہاں پر، تو یہ تو آپ گوگل پہ جائیں اور ڈگری ڈپلوما کچھ ڈالیں، وہاں امیجز آ جائیں گے، آپ ان کا پرنٹ لیں اور جا کے بولیں جی یہ پرنٹ کہیں گرا دیں، بولیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے۔ لیکن پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خود شعیب شیخ کی نشاندہی پر 1 2 یا 100 200 نہیں، لاکھوں ڈگریاں برآمد ہوئیں۔ دوسرا جھوٹ، شعیب شیخ نے کہا کہ ان کے خلاف امریکہ اور برطانیہ میں کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ وہ جو کیس کو کوٹ کیا اس نے، کیا اس میں ایگزیکٹ پارٹی ہے؟ کیا ایگزیکٹ کا اس میں کوئی تعلق ہے؟ کیا ایگزیکٹ کا اس سے کوئی ذکر ہے؟ مگر معلوم ہوا کہ امریکہ اور برطانیہ میں جعلی ڈگریوں کے مقدمات چلائے گئے تو اس وقت شک کی نگاہ ایگزیکٹ پر پڑی تھی۔ تیسرا جھوٹ، شعیب شیخ نے کہا کہ ان کا جعلی یونیورسٹیوں بالخصوص بیلفورڈ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ سلیم قریشی نامی ایک شخص کو بھول گئے جس نے بیلفورڈ یونیورسٹی کے خلاف کیس میں خود کو اس یونیورسٹی کا منتظم قرار دیا تھا اور کراچی میں بیٹھ کر اس کیس کی پیروی کی تھی۔ بیلفورڈ پہ آپ کیا دیکھتے ہیں یا کیا اس کی ادارت کرتے ہیں؟ سب کچھ۔ آپ کے یادداشت کے مطابق کیا بیلفورڈ کے لیے سب کام پاکستان کے اندر سے ہی ہوا ہے؟ جی۔ جیو نیوز نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ سلیم قریشی ایگزیکٹ میں چپڑاسی تھا، اور اس بات کی تصدیق خود سلیم قریشی کے بھائی نے کی۔ مڈل کلاس ہے، 9th فیل ہے، اور کمپنی میں جو دفتر میں کام کرتا تھا جو کہ ابھی پتہ لگا کہ ایگزیکٹ ہے، اس پہ وہ پیون تھا۔ چوتھا جھوٹ، شعیب شیخ نے کہا کہ پاکستان کی IT برآمدات کا 65% ان کی کمپنی برآمد کرتی ہے۔ 5 لاکھ لوگ متاثر ہو رہے کم سے کم۔ اکنامکلی آپ دیکھیں IT انڈسٹری 65% سے نیچے ہو جائے گی جب یہ بند ہوگی کمپنی۔ 65% سے زیادہ کی IT ایکسپورٹ میں ہمارا حصہ ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور یہ ساری بیک آفس سروسز انڈیا موو ہو جائیں گی۔ لیکن جب اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھی گئی تو شعیب شیخ کا یہ دعویٰ جھوٹا نکلا۔ پانچواں جھوٹ، شعیب شیخ نے کہا کہ ان کی کمپنی کو نقصان پہنچا تو پاکستان کی IT کی صنعت تباہ ہو جائے گی، لیکن IT ماہرین اور پاکستان میں IT کی صنعت کو فروغ دینے والے IT کے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ یہ کمپنی ایک فراڈ ہے اور اس کا IT صنعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کہ اگر یہ واقعی IT کمپنی ہے جیسے کلیم کر رہے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی IT کمپنی ہے، تو پھر اسٹیٹ بینک کے جو پیسے آ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے تھرو، وہ لیگلی کتنے آ رہے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت کم پیسے آ رہے ہیں۔ ٹیکس کا تو بعد کا اٹھے گا، یہاں تو معاملہ اصل کا ہے کہ جو آپ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ کیا قانونی طور پہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیز آپ ذرا درست کر لیں، سب لوگ درست کر لیں، یہ IT کمپنی ہے، ہمارے ریکارڈ پہ تو کیا آنا چاہیے نا، کسی ریکارڈ پہ تو نظر آئے۔ اگر 65%، بھائی کوئی ڈاکیومنٹ تو نظر آئے نا۔ چھٹا جھوٹ، شعیب شیخ نے اپنے خلاف الزامات سامنے آنے پر انہیں میڈیا گروپوں کی سازش قرار دیا۔ سب سے ایک ایک کر کے بات ہوئی اور پھر کہا کہ بھائی یہ پوری سازش تیار کی ہے 1 2 3 سیٹوں نے مل کر، اور باقیوں کو کہا بس صرف آپ نے ساتھ دینا ہے۔ اور اس اخبار کی سٹوری سے 4 دن پہلے لوکل ان کے لوگوں نے ٹویٹس کی کہ بس منڈے تک رکو۔ لیکن وزیر داخلہ چودھری نثار کے بیانات، ایگزیکٹ پر چھاپا مارنے والے میجسٹریٹ اور FIA افسران کے بیانات نے ثابت کر دیا کہ غلطی خود شعیب شیخ اور ان کے ساتھیوں کی تھی، اور اپنی بدعمالیوں کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ خود ہی تھے۔ جو کچھ مواد FIA کے سامنے آیا ہے وہ بہت سبسٹینٹیو ہے۔ جس حوالے سے یہ ایز این IT کمپنی رجسٹر ہوا، اس نے کام وہ نہیں کیا، کام اور پہ لگ گیا۔ ایگزیکٹ گروپ کے CEO جو ہیں شعیب شیخ صاحب، ان کی پوائنٹیشن پہ یہ APM جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تقریباً اس میں لاکھوں کی تعداد سے ڈگریز ہیں اور اسٹوڈنٹس کے کارڈز ہیں
اور بھی کافی کچھ مٹیریل ہے.